علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ پیارے بچوں، اس وقت پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ بولو، کھڑے ہو کے کون بولے 8 بلین؟ ہاں، کھڑے ہو کے بولو۔ ہاں، ویری گڈ۔ پوری دنیا بولے تو کہاں سے کہاں تک؟ سب سے ایسٹ میں کون سا کنٹری ہے؟ سب سے ایسٹ میں سب سے ایسٹ میں آپ لوگ اسکول میں پڑھے لینڈ آف رائزنگ سن، کون آپ پڑھے؟ جاپان۔ جاپان از دا لینڈ آف رائزنگ سن۔ لینڈ آف رائزنگ سن بولے تو وہاں سے سورج نکلتا۔ سورج تو ہر جگہ نکلتا، لیکن وہ بالکل لاسٹ رائٹ کنارے پہ ہے۔ سورج تو اپنے حیدرآباد میں بھی نکلتا، لیکن سب سے پہلے کہاں نکلتا؟ جاپان میں نکلتا۔ اس لیے اس کو بولتے لینڈ آف رائزنگ سن۔ جاپان سے شروع ہوتا اور کہاں جاتا؟ امریکہ، یو ایس اے کی طرف وہاں پہ پورا پھیلا ہوا ہے۔ تو جاپان سے لے کے امریکہ تک یا اس سے آگے تک کتنے لوگ ہیں؟ 8 بلین ہیں۔ 8 بلین بولے تو کتنے معلوم ہے؟ بلین بولے تو کتنے؟ بلین بولے تو کتنے زیرو رہتے اس کے؟ 800 کروڑ بتاؤں میرے کو بولو یار، وہ زیرو کتنے رہتے؟ میں تھوڑا آپ کو بتا دوں، یاد رہنا، پکا یاد رہنا۔ اپنے پاس کیا ہے؟ 1000 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ ایسا ہے۔ لیکن امریکہ میں آپ گئے کہ بڑے ہونے کے بعد یا لندن گئے تو وہاں پہ 1000 ملین بلین ٹریلین ایسا چلتا کو یاد ہے۔ تو 1000 میں کتنے زیرو رہتے؟ 3۔ 1000 میں 1 زیرو 2 زیرو 3 زیرو، 1000 میں 3 زیرو رہتے۔ اب 1000 کے بعد کیا ہے؟ ملین ہے۔ یہ 3 زیرو میں اور 3 ایڈ کر دو، کتنے زیرو ہوتے؟ 6۔ ملین میں کتنے ہوتے؟ 6 زیرو ہوتے۔ 1 کے بعد 6 زیرو لکھے، کتنے ہو گئے؟ 1 ملین۔ یہ 6 میں اور 3 ایڈ کرو، کتنے ہوتے؟ 9۔ تو 1 کے بعد اگر 9 زیرو رہے تو کتنے؟ بلین۔ پھر 9 میں اور 3 ایڈ کرو، کتنے زیرو ہوتے؟ 12۔ 1 لکھ کے پورے 12 زیرو لکھے تو کیا بولتے اس کو؟ ٹریلین بولتے۔ تو یہ اچھا یاد رکھنا، بڑے ہو تو بہت کام آتا۔ تو پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 8 بلین۔ 8 بلین مطلب 8 لکھنے کے بعد کتنے زیرو لکھنا؟ 9 زیرو۔ 8 لکھ کے پورے 9 زیرو لکھے تو اس کو اپنے انڈیا میں کیا بولیں گے؟ 800 کروڑ بولتے۔ کتنا بولتے؟ 800 کروڑ۔ اب یہ پوری دنیا کی 800 کروڑ آبادی کو آپ ڈیوائڈ کریں تو 4 قسم کے لوگ ہیں اس میں۔ کتنے؟ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اس میں ایک تو مسلمان ہے، اپن وید مسلم، اور مسلم ہر کنٹری میں ہے، ہر کنٹری میں ہے مسلم۔ اور دوسرے ہیں کرسچنز،
کون؟ کرسچن. کرسچن کو عربی میں اور اردو میں کیا بولتے؟ نصرانی. کیا بولتے؟ نصرانی. نصرانی انگلش میں کرسچن بولتے. جیسس کرائسٹ کو ماننے والے کون ہوتے؟ کرسچن. اور انگلش میں ان کو کرسچن بولتے اور اردو میں کیا بولتے؟ نصرانی. نصرانی نہیں، نصرانی. عربی میں کیا بولتے؟ نصرانی. اور تیسرے ہیں یہودی. کون ہے؟ یہودی. یہودی ہیں تو جوز بولتے. انگلش میں کیا بولتے؟ JEWS جوز. اور چوتھے ہیں مشرک. مشرک کون؟ شرک کرنے والے. ایک اللہ کو نہیں مانتے. ہمیں یہ بوت ہے بھائی. جیسے اپنے ہندوستان میں جو مشرک ہیں وہ مندر کو جاتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، بتوں کو پوچھتے. ان لوگ کیا بولتے؟ مشرک. ہر جگہ میں مشرک ہم پھیلے گئے، ہر جگہ. کتنے لوگ ہو گئے یہ پورے؟ اور ایک گروپ بھی ہے. یہ ڈیولپڈ ورلڈ میں جب سے ڈیولپ ہوئی، جب سے سائنس 100 سال سے پہلے نہیں تھا یہ گروپ، 100 سال میں یہ 5واں گروپ بھی آ گیا ہے. 5واں گروپ کون ہے؟ ان کیا بولتا؟ اللہ ہے اس نہیں بولتا. کیا بولتا؟ اللہ ہے اس نہیں. ہماری یونیورسٹی کالجز میں گئے تو اللہ ہے اس نہیں بولتا. ان کو کیا بولتے؟ ایتھیسٹ. کیا بولتے؟ ایتھیسٹ. AETHIST. ایتھیسٹ. اردو میں کیا بولتے؟ ملحد. ملحد بولتے. تو پورے کتنے گروپ ہیں پورے دنیا میں؟ 800 کروڑ. 8 ملین کر ڈیوائڈ کرے پورے 5 ہیں. مسلم، کرسچنز، جوز، مشرک اور ایتھیسٹ. ملحد لوگ خدا نہیں مانتے. نہیں، خدا نہیں ماننے والوں کو ایک اور بھی بولتے، نیچرلسٹ بولتے. کیا بولتے؟ نیچرلسٹ. یہ جھاڑ کیسا پیدا ہوا؟ نیچر پیدا کر دیا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مبشر علی خان. مبشر علی خان کیسا پیدا ہوئے؟ نیچر پیدا کر دیا. ایسا بتا کیا؟ میرا نام وسیم ہے. وسیم کیسا پیدا ہوگا؟ نیچر پیدا کر دیا. اللہ مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے نہیں. اللہ ہی نہیں. اور میں بولتا ہوں مسلمان میرے کو اللہ پیدا کرا، مبشر کو اللہ پیدا کرا. آپ کا نام کیا ہے؟ طلحہ کو اللہ پیدا کرا. ایتھیسٹ کیا بولتا؟ نہیں، نیچر پیدا کر دیا. یہ ہوا کیسے چل رہی؟ یہ نیچر سے چل رہی. سنو مزے کی بات بتا دوں میں. تو اس کے لیے وہ لوگ کیا بولتے؟ گاڈ میں تو اللہ بولے تو گاڈ نا. تو گاڈ ہے کیا بولتے؟ ہم ہے بولتے. کیا ہے بتاؤ؟ ہے تو دکھنا نا بھی، ہے تو دکھنا نا. نیچرلسٹ کیا بولتے؟ گاڈ. کوئی بلیو ان گاڈ. اگر ہم بولے ویئر از یور گاڈ، شو می، بتاؤ کہاں ہے گاڈ؟ گاڈ نہیں ہے. اس لیے گاڈ نہیں دکھ رہا آنکھوں کو، گاڈ نہیں ہے. تو چائنا میں ایک 10th کلاس کے ٹیچر ایسی بولا ایک بچے کو اٹھا کے، اٹھو. کیا نام ہے؟ طلحہ. مسلمان ہے بچہ. کیا نام ہے؟ طلحہ. مسلمان بچہ ہے. تو ٹیچر پوچھا کہ گاڈ ہے کیا؟ بولے تو آپ کیا بولیں گے؟ ہے. تو میں بولا کہ بتاؤ بتاؤ. خاموش بیٹھ گیا بچہ. میں بتاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد طلحہ کیا بولا پورے بچوں کی طرف بیٹھ کے؟ مول صاحب کو عقل نہیں بولا. مول صاحب کو عقل نہیں بولا. بدتمیز، میرے کو عقل نہیں ہے بول رہا. بتاؤ
مول صاحب بتاؤ عقل دکھتی؟ عقل دکھتی؟ عقل نہیں ہے تمہاری عقل میرے کو نہیں دکھ رہی. مول صاحب کم عقل ہے, عقل ہی نہیں مول صاحب. جب تمہارے کو عقل نہیں ہے تو تم کو غصہ آ رہا اور میرے کو بول رہے ہیں کہ جو ہے عقل, میں عقل والا ہوں, تو بتاؤ میرے کو عقل ہے کیا؟ عقل نہیں ہے, میرے کو نہیں دکھ رہی. مطلب مول صاحب کو عقل نہیں ہے بولے ایسا, سمجھا؟ تو اس لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. ہاں تو ہم لوگ کیا ہے, اللہ کو ماننے والے ہیں, ہاں اس لیے ہم مسلمان ہیں. اور آپ کالج میں گئے تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے, اللہ تعالیٰ بھگوان نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ دنیا خود کو خود پیدا ہو گئی. ہاں ایوری تھنگ نیچر نیچر نیچر, یہ نیچرل رول ہے, انہوں نیچر کی وجہ سے پیدا ہوا, انہوں نیچر کی وجہ سے. یہ لوگ کیا بولتے؟ ایتھیسٹ بولتے. کیا بولتے؟ ایتھیسٹ. اب ایتھیسٹ کے بارے میں سمجھ میں آ گیا. ہاں ایتھیسٹ کس کو بولتے؟ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. کیا ہے؟ اللہ کو مانتے ہی نہیں, ان کو کیا بولتے؟ ایتھیسٹ. اب یہ تینوں کے بعد چاروں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. کون؟ یہودی, کرسچنز, مسلمز, مشرک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے کتنے لوگ جانتے؟ ہاتھ اٹھا. بہت جانتے ہیں. حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام کیا تھا؟ ہاں ارے انہوں ابا, انہوں بیٹے, ابا کو بیٹے بنائے, بیٹے کو ابا بنائے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے ڈیڈی کا اسد. ارے اسدالدین اویسی اٹھا کے لیجیے گا آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آذر تھا. کیا تھا؟ سب بولو آذر. آذر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آذر تھا. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا, وہ بادشاہ کے پاس انہوں پجاری تھے. کون؟ آذر علیہ السلام. آذر, استغفر اللہ. آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں, ان کے پاس پجاری تھے. بتوں کو بنا کے بیچتے تھے, بتوں کو بنا کے دیوسی پوجا کرو بول کے بیچتے تھے. تو آذر کے بیٹے ابراہیم, اللہ تعالیٰ کیا کرے, آذر کے پیٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک ہی شرک تھا. شرک کس کو بولتے؟ اللہ کو نہیں مان کے بتوں کی پوجا کرنا, خبروں کی پوجا کرنا, سورج کی پوجا کرنا, چاند کی پوجا کرنا. ہاں بھگوان مان کے اے سورج میرا کام بنا دے, اے چاند میرا کام بنا دے, ایسا بولے تو اس کو کیا بولتے؟ شرک بولتے. ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ میرے کو کامیاب کر دے, میں پڑھ رہا ہوں, ایگزام دیا. یہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانتے. مشرکہ کیا کرتے؟ اے عبد القادر جیلانی میرے کو پاس کرا دے, اور سے پاک میرے کو پاس کرا دو. یہ کون بولتے؟ مشرکہ بولتے. ہاں تو ایک اللہ سے مانگنا, اس کو کیا بولتے؟ توحید بولتے. مسلمان ایک اللہ سے ہی مانگتے. ایک اللہ سے جو نہیں مانتے وہ پورے جو ہے مشرکہ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے مندرہ گاؤں محلوں وغیرہ میں مندرہ دیکھے, اس میں پورے شرک کرنے والے رہتے. شرک, ایک چھوٹی سی مورتی کو بٹھا دیتے, اس کا ایسا ہاتھ جوڑتے رہتے, ڈبی ڈالتے رہتے. اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی تو ان مکھی کو ہٹا نہیں سکتی وہ مورتی, ان اپنے کیا دے سکتی ہے یار؟ ہاں مکھی جا کے ایسا بیٹھی, آپ کے یہاں پہ ذرا ناک پہ بیٹھے تو ایسا اڑاتے نہیں اڑاتے, برداشت نہیں کرتے. وہ مورتی کے اوپر ناک میں جا کے مکھی بیٹھ گئی. ان
مکھی اڑا نہیں سکتی، اپنے کامیاب کر سکتی 10th میں انٹر میں. تو یہ پورے مشرکہ ہیں. بڑے بڑے مندراں بھی ہے، چھوٹے مندراں بھی ہے. ویسے انہوں نے دیکھا دیکھی مسلمانہ بھی کیا کرے، اپنے تھوڑے بڑے اولیاء بول کے غوث پاک بولے، یہ یوسفین بولے. یہ بھی شرک ہے. ان سے مانگنا ہی ہے، کچھ بھی مانگنا نہیں ہے. اس لیے کہ یوسفین ہمارے ویسے ایک آدمی تھے، بہت نیک تھے، بہت ہی اچھے تھے، اللہ کے مقرب تھے، لیکن ان آدمی تھے. ان کو انتقال کے بعد دفن کر دی. ان اپنے کو کیا دے سکتے؟ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. اپنے کو دینے والا آلمائٹی. کون؟ آلمائٹی. آلمائٹی بول تو طاقت والا. آلمائٹی پوری طاقت، پوری طاقت والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اس کے پاس سب کچھ ہے. اللہ میرے کو چاکلیٹ دے دو تو چاکلیٹ دے دیتا. اللہ میرے کو کروڑوں روپے دے دو تو کروڑوں دیتا. جو مانگے دینے والا صرف اللہ ہی ہے، چھوٹی چیز سے لے کے بڑی چیز. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر جو کہ بتا بنا کے بیچتا تھا اور بادشاہ کا پجاری تھا. پجاریوں کو دیکھنا تھا، لال کپڑے پہن لے کے ایسا دال لے کے رہتے. دیکھے پجاریوں کا آپ لوگ ویسے ہی تھا انہیں آزر. تو مشرک تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے توحید اللہ کے ماننے والے پورے لوگوں کو بولے یہ غلط کرے تم لوگ، یہ پوجا جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا. ایک اللہ ہے، ایک اللہ کو ماننا. تو ان کی قوم نے مانی. تو انہوں کیا کرے، وہ اپنی علاقہ، وہ پورا واقعہ میں بعد میں کبھی سناتا ہوں، اپنے موضوع کے حساب سے بول رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو چھوڑ دیے. ان کی شادی ہو گئی تھی. ان کی ہماری اماں، ان کی بیوی ہماری اماں ہو گئی. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا حضرت سارا. حضرت سارا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، جو ہے وہاں سے نکل کے فلسطین کی طرف آئے. وہاں پہ جو ہے ہجرت کر کے آئے. تو وہاں پہ ان کو جو ہے ایک بچہ پیدا ہوا. ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کو لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دی. یہ بھی بس بعد میں کریں گے. دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق. حضرت اسحاق جو ہے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب. کون؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے کون؟ حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے کون؟ حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کو ایک اور بھی نام ہے اسرائیل بول کے. تو ان کے 12 بچے ہیں. اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے. 12 بچوں سے جو اولاد پھیلی ان کو کیا بولتے؟ بنی اسرائیل بولتے. کیا بولتے؟ بنی اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل. ان کے 12 بچے، 12 بچوں کے اور جو بچے پہل کے جو پھیلے ان کو کیا بولتے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل ان کو حکومت اللہ تعالیٰ دیا. تو اللہ کیا کرے، آپس میں لڑ لیے. کون؟ بنی اسرائیل آپس میں لڑ کے ایک فلسطین ایک حکومت بنا لیے. ایک یہودا بول کے وہ بنا لی، حکومت بنا لی. تو یہودا کے رہنے والوں کی وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ یہودی. یہودی کیوں پڑ گیا ان کا نام؟ وہ یہودا کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کا نام کیا پڑا؟ یہودی. وہ بھی اچھے لوگ تھے، اسلام ماننے والے تھے، مسلمان تھے. بنی اسرائیل جو تھے مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. جیسا ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا تھا. صبح فجر کو کوئی بھی نہیں اٹھ رہا کوئی
کون کون اٹھ رہے ہاتھ اٹھا؟ شاباش شاباش. نہ اٹھنے والے گندے گندے. شیطان کیا کرتا؟ پیشاب کان میں آ کے پیشاب کرتا. فجر کو نہیں پڑھے, نہیں اٹھا, سو گیا تو پہلے آ کے پیر دباتا, اب چمدار بول کے سو جاتا. اب جب ادھر مول صاحب نماز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں, ادھر پیشاب کر کان میں پیشاب کر دیتے ہیں. کان میں سے حلق میں آیا تھا شیطان کا پیشاب. کڑوا کڑوا دکھ رہا, کیا بات ہے. جتنے بھی نماز نہیں پڑھتے فجر میں, شیطان ان کے کان میں پیشاب کر دیتا. ہے کچا؟ دیکھ, ابھی تک ہے کچا, دیکھ لو ذرا. ہے جی, ہے نہیں کچا؟ پیشاب کرتا. پیشاب کرے تو جو ہے کیا, وہ شیطان کا پیشاب حلق میں آتا, حلق سے پیٹ میں جاتا, کتنا کرتا, وہاں سے پھر خون میں آ جاتا. چھی 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 چھی. تو کبھی بھی فجر مس نہیں کرنا. تو ان لوگ بھی ایسی گندے کام شروع کر دیے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, گندے گندے کام کرتے تھے. تو ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کیا کرے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام. بہت دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے. جیسس کرائسٹ بولتے ان کو انگلش میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے تو یہ جو بنی اسرائیل تھے ان میں سے تھوڑے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیے, بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے. اللہ کا جو بھی نبی آتا سب کو ماننا ہے. آ کے بولے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں, بولے تو یس تم نبی ہے, مان لیتے. سمجھے؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ سب بگڑ گئے بول کے سدھارنے کے لیے آئے, تو کیا ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں سے تھوڑے لوگ نہیں مانے. نبی کو نہیں ماننے والے کیا ہوتے, وہ کافر ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرا, تم مسلمان نہیں ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے وہ مسلمان, جو ایمان نہیں لائے وہ یہودی بن گئے. کیا بن گئے؟ یہودی. تو یہودی ایسا بنے, نبی پہ ایمان لاتے تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے تھے, ہاں, لیکن مسلمان نہیں ہوئے. نبی پہ ایمان نہیں لائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے, اس لیے کیا ہو گئے, انہوں یہودی ہو گئے. چونکہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس کتاب بھیجا تھا, اس لیے جو ہے ان کو اہل کتاب بولتے, لیکن یہودی, مسلمان نہیں ہے انہوں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ماننے والے مسلمان تھے. کیسا تھے؟ مسلمان تھے, پکے مسلمان تھے وہ لوگ. یہاں تک کہ ان کے اندر بھی خرابی پیدا ہو گئی. انہوں نے بھی نمازاں چھوڑ دیے, گندے گندے کام شروع کرے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, آخر میں اپنے آخری نبی کو بھیجتا ہوں, بولے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہوں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولے کہ ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے تو نہیں بولے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولے تو نہیں بولے تھے آخری نبی ہے بول کے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے بولے یہ آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. بولے اگر کوئی بولا میں نبی ہوں بولے تو وہ جھوٹا کافر ہے. ہاں, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو بنا کے بھیجے اللہ تعالیٰ. تو اس میں سے کیا ہوا, جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے, ان ہم مسلمان ہو گئے. ہمارے ویسا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نا, پورے آخری نبی مانتے نا, ہم مسلمان. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے جب تک مسلمان تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے آنے کے بعد بولے ہم ان کو نہیں مانتے. بولے اللہ کیا ہو گئے,
क्रिश्चियंस हो गए, नसरानी हो गए, मुसलमान नहीं है। बोलना क्या है? मुसलमान नहीं है। तो ये नबी का सिलसिला याद रखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे, उनसे जो औलाद बनी उनका नाम है बनी इसराइल। बनी इसराइल मुसलमान थे। कब तक मुसलमान थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आके बोले कि आई एम फ्रॉम द ऑलमाइटी, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से आया हूँ। लोग बोले हम आपको नहीं मानते, नहीं मानते, बोले तो यहूदी बन गया। क्या बन गए? यहूदी बन गए। और जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माने वो पक्के मुसलमान हो गए। जैसे को लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मानते थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी मानते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे और हजरत ईसा को भी मानते थे, जब तक मुसलमान। उनके 600 साल के बाद आखिरी नबी आए। कौन आखिरी नबी? हजरत बोलना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बोले कि आई एम द लास्ट प्रॉफिट, बिलीव मी, मैं अल्लाह की तरफ से लास्ट प्रॉफिट हूँ, मुझ पे यकीन करो। तो ये जो ईसा अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले थे, जब तक पक्के मुसलमान थे, रसूलुल्लाह को बोले हम आपको नहीं मानते, नहीं मानते। अल्लाह ताला बोला तुम मुसलमान ही नहीं, क्रिश्चियन। कौन है उन लोग? क्रिश्चियन है। तो अब क्या हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई आखिरी नबी आने वाला नहीं है। आप आखिरी नबी है, कोई नबी आपके बाद आने वाला नहीं है। इसलिए यहूदी बन गए। उससे पहले जो अल्लाह को नहीं मान के बुत की पूजा, औलिया की पूजा करने वाले वो क्या थे? मुशरिक। उसके बाद यहूदी, उसके बाद नसरानी और उसके बाद क्या हो गए? आखिर में मुसलमान, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले। अब साइंस डेवलप हुई तो बदमाशा क्या बोले? अल्लाह को बताओ। तो अल्लाह नहीं दिख रहा, बोल क्या हो गए? एथीस्ट हो गए। ठीक है ना? ये पूरे 5 किस्म के लोग हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। आप बड़े होके गए तो ये पूरे लोगों से आपकी मुलाकात है। अब यहूदी लोग जो है, अल्लाह ताला कुरान में बोला यहूदी और नसरानी, जूस एंड क्रिश्चियन, ये मुसलमानों के दुश्मन है। बोला क्या? बोला मुसलमानों के दुश्मन हैं। हाँ, ये मुसलमानों को हमेशा नुकसान पहुंचाते। बोला एक मुकाम पे फरमाया कि लतुब्लवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीन अशरकू अज़न कसीरा। बोला अल्लाह ताला ये आयत के मफ़हूम बता रहा हूँ मैं आपको कि तुमको ज़रूर आजमाइश, जानों से मालों से तुम्हारे घरों को गिरा देंगे, तुम्हारे लोगों को मार देंगे, हम आजमाइश करेंगे। फिर उसके बाद बोला अल्लाह ताला जूस और क्रिश्चियन की तरफ से और मुशरिकीन की तरफ से ऐसे बातें सुनने को मिलते तुम्हारे को, दिल को बहुत तकलीफ होती तुम लोगों के। ये कौन बोलते? जूस और क्रिश्चियंस और फिर मुशरिक। ये लोग क्या बोलते? बहुत ऐसी बातें बोलते कि मुसलमानों को सुने तो बहुत तकलीफ होती। कितने लोग होती? हाथ उठाओ। क्रिश्चियन, यहूदी कौन सी बात बोलते? बोलो क्रिश्चियन कौन सी बात बोल रहे हैं? हाँ, क्या बात बोला भाई बच्चा, उठाओ हाथ मिलाओ। वेरी गुड। कुरान जैसी हमारी किताब, अल्लाह का लास्ट वर्डिक्ट, हाँ, इतनी ज़बरदस्त किताब हट से आई। बदमाशा नसरानियाँ क्या कर रहे हैं? उसको जला दे रहे। खुशी हो रही, दिल को तकलीफ हो रही, हाँ, ऐसे काम कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? टेररिस्ट है बोल रहे हैं। मुसलमान क्या है? टेररिस्ट है। हमारे आखिरी रसूल को गलत बातें बोल रहे हैं। कितनी तकलीफ हो रही। तो अल्लाह ताला पहले कुरान में बोल दिए बदमाशा हैं ये दोनों। कौन? यहूदियाँ और क्रिश्चियंस, ये दोनों बदमाशा हैं।
یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم کو ایسے کام کریں گے تمہارے کو تکلیف دیں گے بولے. اور پھر کیا ہوا؟ تمہارے گھروں کو بھی گرا دیں گے، تمہارے لوگوں کو بھی ختم کر دیں گے. ہاں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بولا کہ کرسچنس اور جوز اور مشرک بولے تو یہ لوگ انڈیا کے جو ہے بتوں کو پوجنے والے، ہاں گوبر کھانے والے، گوبر کھاتے گئے، گو موتر پیتے گئے، اچھا دکھتا ہے، مزہ آ رہا گو موتر کا. ہاں ارے اچھے شربت پیو یار. ابھی آج کون سا شربت پیا؟ ارے ڈائنگ پیو بولے تو نہیں، میں گو موتر پیتا ہوں. ایسا ان پیشاب کری، ایسا پی رہے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ آدمی بنایا، اشرف المخلوق بنایا. انسان بولے تو سب سے بہتر اشرف المخلوق، کون جو ہے پیشاب پی رہا بولے تو کیسا ہے؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان بنا کے کتنا اچھا کرا. تو اب جو ہے آپ لوگ اسرائیل کے بارے میں سنیں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے اسرائیل کہاں ہے؟ اسرائیل فلسطین کے پاس میں ہے. فلسطین کے پاس میں ہے، فلسطین کے بازو میں ہے اسرائیل. وہاں پہ پہلے پورے مسلمان رہتے تھے، پورے مسلمان. یہ کرسچنز کیا کرے؟ کرسچنز اور یہودی یہ لوگ سازش کریں، سازش کر کے بولے کہ یہودیوں کو، جو ساری دنیا میں یہودی کہاں تھے، رشیا میں تھے، یورپ میں تھے، جرمنی میں تھے، ادھر تھے ادھر تھے، ہر طرف پھیلے ہوئے تھے. یہ پورے لوگ کیا کریں، ہمارے لیے یہودیوں کے واسطے ایک ملک ہونا پڑے. وہ ملک کا ہونا، وہ ملک فلسطین کے پاس ہونا پڑے، فلسطین میں ہونا پڑے. تو نصرانیہ کرسچنز کیا کرے؟ ہاں ٹھیک ہے تم لے لو، ہم تیار ہیں، ہم پورا سپورٹ کرتے. تو یو این او کو جانتے ہیں، یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن. ہاں کتنے لوگ جانتے ہیں یونائٹیڈ نیشن؟ ارے ویری گڈ، سب کو اچھا معلوم ہے. ہاں یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن میں پورے کنٹریز کے لوگ رہتے، پورے کنٹریز. اس میں کیا ہے، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ ذرا پاورفل لوگ آئے. بولنا کیا کرے، یو این او میں بولتی کہ ٹھیک ہے اسرائیل پر جانا ہے. وہاں پہ ریزولوشن پاس کر دی. اپنے میاں بھایا مندی کھا کے، شاور میں کھا کے سو رہے رات میں مزے سے. صبح صبح پوری فوج آ کے چل نکل نکل نکل، ارے یہ میرا گھر ہے نکل. سب کو باہر کر دی، باہر کر کے لا کے یہودیوں کو وہاں پہ بسا دیے. کون سے ایئر میں؟ 1948 میں. کون سے ایئر میں؟ 1948 میں لا کے بسا دیے. مسلمانوں کے گھروں میں سے نکال کے چل، کیا نام ہے، طلحہ ہے، چل تیرا گھر ہے، چل نکل چل. 60 لاکھ مسلمان، کتنے؟ 60 لاکھ مسلمانوں کو گھروں سے نکال کے باہر کر دیے. جا کے وہاں ٹینٹوں میں رہنے لگے، آسمان کے نیچے دور باہر رہنے لگے. اور پورے لوگ جو ہے ادھر سے انگلینڈ، ادھر سے امریکہ والا نہیں، اسرائیل بنا ہوا. تو وہاں پہ 1948 میں مسلمان اپنے گھراں تھے، سب تھے، روتے دھوتے بچوں کو لے کے. بچے پڑھ رہے تھے، کچھ نہیں، تو روتے دھوتے چلے. اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ نکبہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نکبہ. فرسٹ نکبہ مطلب 60 لاکھ لوگوں کو گھر سے نکال دیے. تو اب جہاں پہ اسرائیل ملک ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہے. کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. ظلم سے کیا کرے، ملٹری کو بھیج کے مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیے کر کے جو ہے اسرائیل بول کے ایک نیا کنٹری بنا دیے ظالمہ. کون سے ایئر میں؟ 1948 میں. اب اس کے بعد بولے انگلینڈ بولا، ادھر سے امریکہ بولا ہم تمہارے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ پورے مسلمان خلاف ہو گئے.
اسرائیل کے خلاف ہو گئے جب 1948 میں ہمارے مسلمان بھائی کو گھر سے نکال کے کیسا کنٹری بناتے پورے خلاف ہو گئے. تو امریکہ کون ہے؟ کرسچن ہے. انگلینڈ کون ہے؟ کرسچن ہے. فرانس کون ہے؟ کرسچن ہے. اللہ بولے گھبراؤ مت، ہم تمہارے سپورٹ پہ ہیں. ہم اپنے پلینوں کے ذریعے سے، میزائل کے ذریعے سے، ملٹری کے ذریعے سے پورا تمہارا سپورٹ کرتے ہیں. مسلمانوں کو کوئی فکر مت کرو. تو 1948 سے یہ اسرائیل جو ہے ایک ملک بنا ہوا ہے اور مسلمان جو ہے اس کا سٹرگل کر رہے ہیں. اب تمہارے گھر سے تمہارے کو نکال دی تو سٹرگل کرتے نہیں میرا گھر میرے کو ہونا بول کے. تو فلسطینیاں وہی بول رہے ہیں ہمارا گھر ہمارے کو ہونا، مائی لینڈ فار می، میری زمین میرے لیے ہونا، میری زمین میرے لیے ہونا. وہ بدماشا کیا کریں؟ نہیں یہ تم کو آنے نہیں یہ تو بول رہے ہیں. اور اس کے لیے ادھر امریکہ، ادھر انگلینڈ، فرانس، پورا یورپ سپورٹ کر رہا انہوں کا، کس کے؟ اسرائیل کے سپورٹ کر رہا. اور مسلمانوں جو ہے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. ذرا زور سے بولو یار. ہاں اپن بھی وہی کھا رہے ہیں، نہیں کھائے؟ ہاں چہرے سے دکھ رہا مندی کھا کھا کے اپن کیسے ہوتا. ایسی چھوٹا مندیاں کھائے، کھا پی کے مست رہے، آرام کی زندگی ہو رہا. تو ایک دن ہم کو بھی بولتا چل نکل، کہاں سے گھروں سے نکالتے تھے. وہ لوگ بھی ایسی تھے، مست رہتے تھے وہ لوگ. آگے تو اسرائیل 1948 میں بن گیا. جب سے لے کے اب تک جو ہے کنٹینیو سٹرگل چل رہا. اچھا ایک اور اہم بات بتاتا ہوں میں آپ کو. مسلمانوں کے 3 بہت ہی ہائیلی ریسپیکٹڈ ریلیجیس پلیسز، مساجد ہیں. وہ کون سے ہیں؟ کھڑے ہو کے بولو، شاباش، زور سے. مکہ، مدینہ، مسجد اقصی. مکہ میں کون سی مسجد ہے؟ مسجد حرام. کیا بولتے اس کو؟ مسجد حرام. ٹاپ موسٹ. بیٹھو، کھڑے رہو یارو، بھوک لگ رہی. ہاں پہلی مسجد جو ہے مسلمانوں کی ٹاپ موسٹ مکے میں ہے مسجد حرام. وہاں پہ نماز پڑھے تو کتنے نمازوں کا ثواب ہے؟ 1 لاکھ. آپ عزیزہ مسجد میں ایک نماز پڑھے، ویسی نماز اگر مسجد حرام میں پڑھے تو کتنا ثواب ملتا؟ 1 لاکھ. دوسری موسٹ ریلیجیس کون سی ہے؟ مسجد نبوی. یو آر رائٹ. مسجد نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنائے سو ہیں. ہاں اپن کبھی مسجد بنانے کے لیے پتھر اٹھائے؟ اللہ کے رسول پتھر اٹھائے، دیوار میں لگائے. اپن خالی مست کھا کے پیرا پسار رہے. کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول اگر قیامت میں ملے ہم سے، ارے کیا کرا رہے خالی کھا کے سویا، بولے تو سر جھکا لینا پڑتا. محنت کرنا، ہمیشہ محنت میں رہنا، ہمیشہ ایکٹیو موڈ میں رہنا. تو دوسری مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی. اور تیسری مسجد کون سی؟ مسجد اقصی. یہ ظالمہ کیا کرے؟ مسجد اقصی پہ بھی قبضہ کر لیے. یہودیاں کیا کرے؟ مسجد اقصی پہ بھی قبضہ کر لیے. بولے نہیں یہ مسلمانوں کی نہیں، یہ ہماری یہودیوں کی ہے. بولے اب مسلمان بولے نہیں ہم چھڑا کے رہیں گے. ان بولا ہم آنے نہیں دیں گے. چھڑانے گئے تو میزائل مارا، ان کے پلین مارنا، گرا رہا. سمجھے؟ تو مسجد اقصی کیوں اپنے لیے اچھی ہے؟ اس لیے محترم ہے ہمارے آخری نبی وہاں پر کیا کرے؟ معراج کی شب میں پورے انبیاء کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000 پورے انبیاء وہاں پہ آگے جمع ہو گئے. تو رسول اللہ وہاں پہ امامت کرے نماز کی، ہمارے نبی. اس لیے ہمارے لیے مسجد اقصی ہے. تو یہ ظالمہ کیا کرے؟ 1948 میں مسجد اقصی پہ قبضہ کر لیے. یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، ہماری ہے. اب مسلمان جب سے سٹرگل کر رہے ہیں، بھائی چلو ہمارا گھر گیا کوئی بات نہیں، لیکن مسجد نہیں جانا ہے، مسجد اپنی ہے.
فلسطین کا پرابلم یہی ہے. ساری دنیا کے مسلمان کیوں اسرائیل کے خلاف ہیں کہ ہماری مسجد پہ کیسا قبضہ کرتا میاں تو. ہماری مسجد، ہمارا نبی وہاں پہ نماز پڑھے، ہم تم کو قبضہ کرنے نہیں دیتے. تو فلسطین کی جو جیالیں ہیں ان کا نام ہے، ایک تنظیم ہے حماس. کیا نام ہے؟ حماس. اللہ والے بیٹا ہم چھڑا کے رہتے بولے، اپنے سے شاور میں مندیاں برگراں کھانے والے نہیں ہیں وہ لوگ. یہ مسجد نبی، یہ مسجد اقصیٰ کو ہم چھڑا کے رہتے بول کے کیا کرے. حالانکہ ان کے پاس کوئی نہ پلینا ہے، نہ بہت زیادہ ان کے پاس جو ہے ملٹری وارفیئر ہے. اس کے باوجود اللہ کیا کرے، اسرائیل پہ ایک حملہ کر دیا. ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ مسجد اقصیٰ کو چھڑانا. تو اسرائیل کو غصہ آ گیا. اسرائیل کو غصہ آ کے کیا کرا، اور اسرائیل پہ غصہ آنے کے بعد اس کے سپورٹ میں کون ہے؟ امریکہ بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے. کون ادھر سے بما بھیج رہا، ایک ایک بم ایسا گرا ہے تو ہزاروں لوگ مر جا رہے تھے. خالی اوپر سے گرایا 1000 لوگ مر جا رہے. تو برما شاہ کیا کرے، یہودیاں مسلمانوں کے اوپر بمباری شروع کر دیے. چھوٹے بچے اسکول پہ جا رہے تھے، اسکول پہ بم ڈالتے پورے بچے مر گئے. عورتوں پہ بم ماری ڈالی تو عورتیں مر گئی. اور یہ امریکہ سپورٹ کر رہا، انگلینڈ سپورٹ کر رہا، فرانس سپورٹ کر رہا. اور یہ حماس کے جیالے بولے نہیں ہم پورے لوگ مر جائیں گے لیکن ہم جو ہے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں گے، مسلمانوں کے لیے ہم آزاد کرائیں گے، ہمارے جانا گئے کوئی بات نہیں بول کے ٹھہرے ہوئے. 6 مہینے سے لڑ رہے ہیں. ساری دنیا خلاف ہے، امریکہ خلاف ہے، وہاں سے بھر بھر کے بھیجا. اب اس سے پتہ چل رہا کہ نصرانی یعنی کرسچنز، جوز آپس میں دوست ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا کہ آپس میں دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان سے تم دوستی نہیں کرنا. بولا کرسچنز اور جوز سے دوستی نہیں کرنا. دوستی نہیں کرنا بولا تو کیسی دوستی نہیں کرنا؟ ان کا سپورٹ نہیں کرنا. اب کوئی کرسچن اپنا دوست ہے، اس کو ہم جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ دین قرآن پڑھ رہا تو ایسی دوستی رکھ سکتے، لیکن اس کو سپورٹ نہیں کرنا کسی مسلمانوں کے خلاف. اور کوئی کرسچن دیکھ رہا کہ ہمارے حماس کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف ہم سپورٹ کر رہا تو بولے تیرے سے دوستی نہیں ہے رہی، تو مسلمانوں کو ماننے کے لیے سپورٹ کر رہا، میں تیرے سے دوستی نہیں کرتا. لیکن جہاں تک یہ قرآن پڑھ بھائی، مسلمان بن جا بھائی، بولے اس سے دوستی ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہودی اور کرسچنز آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب ثابت ہو رہا. بائیڈن بڈھا، 82 سال کا بڈھا، خبر میں پیر لٹکایا ہوا ہے، بول رہا امریکن ہیز آئرن کلیڈ سپورٹ ٹو اسرائیل. بول رہا کیا سپورٹ بول رہا؟ آئرن کلیڈ. آئرن کلیڈ کا مطلب لوہے کا، جیسا مضبوط ہے ویسا سپورٹ ہے بول رہا. اور ایسے باما بھیج رہا، ماس کلنگ. ایک بام اگر ادھر ڈال دی تو اپن پورے مر جاتے. ایسے مسلمانوں کو مارا مل کے دے رہا. وہ آپس میں دوست ہے. تو اس لیے جو ہے اب مسلمانہ بھی ہے تھوڑے. سعودی عرب ہے، دبئی ہے، ترکی ہے، مصر ہے، اردن ہے. یہ لوگ کیا کرنا تھا بولو؟ کس کو سپورٹ کرنا تھا؟ یہ لوگ فلسطین کو سپورٹ کرنا تھا. ظالمہ دیکھ رہے چھوٹے چھوٹے بچے مر جا رہے ہیں. چھوٹے بچے. کبھی جنگ میں ایسا ہوتا کہ ایک دواخانے میں جا کے پورے دواخانے میں گھس کے مریضوں کو مار دی. ایسا ہوتا. ایک مریض جو کہ انٹینسیو کیئر یونٹ میں ان کیا کر سکتا، اس کو جا کے مار دے رہے. دواخانے میں جا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دے رہے. تو یہ مسلم ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ لوگ کس کو سپورٹ کرنا تھا؟ فلسطین کو، مسلمانوں کو سپورٹ کرنا تھا. بولنا تھا ارے تم لوگ رہو میدان میں، ہم تمہارے سپورٹ میں ہیں. تم جو ہے یہ
مسجد کو آزاد کراؤ، سپورٹ کریں، لیکن یہ ظالمہ کیا کریں، سپورٹ نہیں کر رہے، الٹا امریکہ کا، انگلینڈ کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولے ان لوگوں کا جو سپورٹ کرنے والے ہیں انہی میں سے ہیں، جو کرسچنز کا سپورٹ کریں گے وہ بھی کرسچن، جو جوز کا سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی جو، مسلمانوں میں سے جو جوز کا سپورٹ کرتا وہ بھی جو ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مسلمانوں میں سے جو کرسچنز کا سپورٹ کرتا مسلمانوں کے مقابلے میں وہ بھی کرسچن۔ تو جتنے مسلم ممالک ہیں یا تو دیکھ رہے ہیں مندیاں کھاتے ہوئے، آئس کریمہ کھاتے ابا کتنے مسلمان کو چک مار دے رہا بول کے، اپن بھی ایسی کر رہے ہیں، اپن بھی ایسی کر رہے ہیں نا۔ آج 1000 بچے مر گئے، ارے طلحہ کہاں کی مندی اچھی مل رہی تھی، چل وہاں جا کر کھائیں گے بول رہے۔ کیا ایمان ہے یار؟ ہاں، دین کے قریب آنا، اسلام کے قریب آنا، قرآن پڑھنا، دنیا میں جو اسٹرگل چل رہا مسلمانوں کا اس کے سپورٹ میں رہنا، ہاں یہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ تو اس وقت کیا کریں، پورے مسلمان کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بس کیسے محلوں میں رہ رہے ہیں، دیکھو وہ محلوں میں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، جبکہ پورا کرسچن ورلڈ، یورپ اور امریکہ پورا جو ہے یہودیوں کو سپورٹ کر رہا۔ تو اس وقت کھل کے آ گئے سارے دنیا میں کہ پکے مسلمان کون ہیں، منافق کون ہیں، یہودی نصرانی کے آپس میں کیا ریلیشن ہے، دونوں کے ریلیشن کتنے پکے ہیں دیکھو، اور اپنے ریلیشن غلط ہیں۔ تو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت ساری دنیا میں پورے کتنے گروپ ہیں؟ 5۔ سب سے پہلے مسلمان اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے وہ مسلمان، اور اللہ تعالیٰ بولے یہ معمولی قسم کے لوگ نہیں ہیں، خیر امت ہے، بولے طلحہ یو آر خیر امت، تم معمولی نہیں ہے، جیسا کرسچن ہے یہودی ہے ویسے نہیں ہے، یو بلانگ ٹو خیر امت، بہترین امت میں ہے تو اللہ نے تیرے کو بہترین امت میں پیدا کیا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ مبشر علی، آپ خیر امت میں ہیں۔ خالی مندیاں کھا کے لائف ویسٹ مت کرو، شاور میں کھا کے لائف ویسٹ مت کرو، پڑھو لکھو، ساری دنیا کے لیڈرشپ بنو، اس لیے تم کو خیر امت بنائے بولے۔ معمولی قسم کے یہودیاں نصرانیاں جو اللہ کو ریکگنائز نہیں کرتے وہ مسلمانوں کو جو ہے ستا رہے، تو خالی مندیاں کھاتے ہوئے رہ رہے؟ نہیں، یو بلانگ ٹو خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ جتنے مسلمان بچے ہیں یہاں پہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ خیر امت میں رہنے والے ہیں۔ کون ہے یہ؟ خیر امت، دا بیسٹ کریڈ آن دا ارتھ۔ یہ کون بولے؟ میں نے بولا، یہ اللہ تعالیٰ بولے، قرآن میں بولے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تم کو زندگی میں ایک ٹاسک ہے، گول حاصل کرنے کے لیے تم کو زندگی گزارنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بولے۔ تو اس میں پہلے مسلمان، اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد کون ہے باقی کے؟ جوز کون ہے؟ جوز پہلے مسلمان تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، اس لیے کیا ہو گئے؟ جوز بن گئے۔ اس کے بعد کون ہے؟ کرسچنز کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے تک وہ بھی مسلمان تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد بولے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، بولے تو چل تو بھی کرسچن ہے۔ کیا ہوا؟ کرسچن۔ اور پھر کون ہے؟ مشرک ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مان کر جو ہے بتوں کی پوجا کرتے، درگاہوں کی پوجا کرتے، خبروں کی پوجا کرتے، پیڑوں کی پوجا کرتے، اور سورج کی، چاند کی، یہ تمام کی پوجا کرتے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی پوجا کرتے وہ کون ہے؟ وہ مشرک ہے۔ اور آخر میں کون ہے؟ ایتھیسٹ کس کو بولتے؟ اللہ کو ماننا ہی نہیں مانتا ہوں رہا، ہاں یہ نیچر سے ہی پیدا ہو گیا، ہاں تو یہ اچھی طرح یاد رکھو، بات پوری سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یا جا کے کھانا کھا کے مست ہو کے کھیلوں میں رہ کے بھول جاتے؟ ہاں
پوری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتنے اچھے اچھے بچے ہیں، اے اللہ بہترین مسلمان بنائیں ان کو. ہاں، نالج میں سب سے آگے. خیر امت بولے تو نالج میں سب سے آگے رہنا، سب سے آگے رہنا نالج میں. ایسا رہنا اپنے پاس نالج ہی نہیں ہے، ہر طرح کا نالج رہنا. کسی بھی فیلڈ میں ختم رہ گئے تو ٹاپ موسٹ نالج حاصل کر لینا اس کا. ہاں، ایسے بننا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے، ہمیں نیک بنائے، اچھا بنائے، پکا مسلمان بنائے. ہاں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.